اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جو صرف ایک فرد کی زندگی نہیں بدلتے بلکہ پوری امت کی سمت بدل دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا اسلام قبول کرنا بھی ایسا ہی عظیم واقعہ ہے۔ آپ اسلام لانے سے پہلے قریش کے طاقتور بااثر اور جری آدمیوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں سختی بھی تھی اور انصاف کا مادہ بھی۔ وہ حق کی بات سننا جانتے تھے، مگر قریش کے ماحول اور قبائلی غیرت نے انہیں اسلام کی مخالفت پر آمادہ کر رکھا تھا۔ مکہ کی فضا اور مسلمانوں کی آزمائش۔ نبی کریم جب توحید کا پیغام لے کر اٹھے تو مکہ میں بھنچال آ گیا۔ قریش کے سرداروں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری، کاروبار اور بتوں کی عزت سب ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا۔ کمزور مسلمان مارے جاتے، اذیت دی جاتی اور ان کے لیے مکہ کی زمین تنگ کی جاتی۔ حضرت عمر بھی اسی ماحول میں اسلام کے خلاف کھڑے تھے۔ وہ اپنی قوم کی طاقت، نظم اور روب و دبدبہ کے حامی تھے۔ اسلام انہیں قریش کے نظام کے لیے خطرہ نظر آتا تھا۔ کئی بار وہ مسلمانوں کو ڈانٹتے، سختی کرتے اور انہیں نئے دین سے روکنے کی کوشش کرتے۔ وہ دن جب فیصلہ بدل گیا۔ ایک دن حضرت عمر غصے میں بھرے ہوئے نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ نبی کریم نعوذ باللہ کو قتل کر کے اس فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ ہاتھ میں تلوار تھی، چہرے پر سختی اور قدموں میں تیزی۔ وہ مکہ کی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص مل گیا۔ بعض روایات میں نعیم بن عبداللہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس نے حضرت عمر کو اس کیفیت میں دیکھا تو پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے تیز لہجے میں کہا، محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے حکمت سے بات کو موڑ دیا اور کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو اسلام لے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر جیسے آگ کے شعلے بن گئے۔ قریشی غیرت بھڑک اٹھی۔ وہ فوراً اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر کی طرف پلٹے۔ بہن کے گھر کا منظر۔ گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب بن ارت وہاں قرآن سکھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے دروازہ کھولا، اندر خاموشی چھا گئی۔ خباب جلدی سے چھپ گئے اور قرآن کے اوراق بھی چھپا دیے گئے، مگر حضرت عمر کے کان وہ آواز سن چکے تھے۔ حضرت عمر نے غصے میں پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی سعید بن زید نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر حضرت عمر کے غصے کا رخ بڑھتا گیا۔ جھگڑا ہوا اور سختی میں حضرت عمر نے بہنوئی کو مارا۔ جب بہن بیچ میں آئیں تو انہیں بھی چوٹ لگ گئی اور ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ یہ منظر حضرت عمر کے لیے بجلی بن کر گرا۔ بہن کا خون دیکھ کر ان کی سختی میں ایک لمحے کو دراڑ پڑی۔ وہ چند لمحے خاموش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ نے نہایت مضبوط لہجے میں کہا، اے عمر، ہم اسلام لے آئے ہیں۔ جو کرنا ہے کر لو، مگر ہم حق نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بہن کی جرت تھی، ایمان کی طاقت تھی۔ حضرت عمر کے دل میں پہلی بار حقیقت کی روشنی نے دستک دی۔ قرآن کی آیات اور دل کی تبدیلی۔ حضرت عمر نے کہا، وہ کلام مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، وضو کرو، پھر قرآن کو ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر نے وضو کیا۔ پھر انہیں وہ صحیفہ دیا گیا جس میں سورت طٰہٰ کی آیات تھیں۔ حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ہر آیت کے ساتھ جیسے دل کا زنگ اترتا گیا، الفاظ دل میں اترنے لگے۔ وہی عمر جو قرآن کو او جادو کہتے تھے، آج اسی قرآن کے سامنے خاموش اور متصر کھڑے تھے۔ انہوں نے پڑھتے پڑھتے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا پاکیزہ اور بلند ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے حضرت عمر کے دل کو کھول دیا۔ دان ارقم کی طرف روانگی۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ گھر والوں کو خوف بھی تھا کہ کہیں یہ دھوکہ نہ ہو، مگر حضرت عمر کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ سیدھے دان ارقم کی طرف چل پڑے جہاں مسلمان چھپ کر جمع ہوتے تھے۔ دروازے پر پہنچے تو اندر صحابہ گھبرا گئے۔ عمر تلوار کے ساتھ تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا،
اگر نیت ٹھیک ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا فیصلہ کر دیں گے۔ نبی کریم تشریف لائے، دروازہ کھلوایا اور حضرت عمر کو اندر بلایا۔ اپنے مضبوطی سے ان کی چادر پکڑی اور فرمایا، اے عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کانپتی مگر سچی آواز میں کہا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ سن کر کمرے میں تکبیر بلند ہوئی۔ صحابہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ نبی کریم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسلام کی قوت، فاروق کا لقب۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں میں نئی جان آ گئی۔ وہ پہلے چھپ کر عبادت کرتے تھے، اب حضرت عمر نے اعلان کیا کہ ہم خانہ کعبہ میں علانیہ نماز پڑھیں گے۔ پھر مسلمان دو صفوں میں نکلے۔ ایک کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے تھے، دوسری کی حضرت عمر۔ قریش یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر کو فاروق کہا گیا، یعنی وہ ہستی جو حق اور باطل میں فرق واضح کر دے۔ عظیم سبق۔ حضرت عمر کے قبول اسلام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ قرآن دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ حق کو قبول کرنے کے لیے ضد نہیں، سچائی چاہیے۔ ایمان کمزور کو طاقت دیتا ہے اور ڈرے ہوئے کو حوصلہ۔ حضرت عمر بعد میں اسلام کے عظیم خادم بنے، عدل کی مثال بنے اور خلافت میں انصاف کا ایسا نظام قائم کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق کے عدل، جرأت اور اخلاص سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔